قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. توحید کے علم کا سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. سب سے پہلی چیز جس کا علم تمہیں سیکھنا ہے وہ رب العالمین کی توحید. اس آیت مبارکہ میں توحید کے علم سیکھنے کے بعد دوسرا عمل استغفار کرنا. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے. عقیدہ درست ہونے کے بعد سب سے بنیادی عمل اپنے گناہوں کی رب العالمین سے معافی طلب کرنا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ اس چیز کا علم رکھیں. مخاطب محبت وحی اللہ کے نبی علیہ السلام مخاطب ہیں، ان پر پورا قرآن نازل ہوا. ہر امتی جو پڑھ رہا ہے اللہ رب العالمین کا اس سے بھی خطاب. ہم سب کو بھی انفرادی طور پہ اجتماعی طور پر بھی تنبیہ. سب سے پہلی چیز جس کا علم تم نے حاصل کرنا ہے وہ تمہارے رب کی توحید کا علم. اس کے بغیر باقی فقہی علوم، دنیاوی علوم اور اس میں کاریگری، ہوشیاری، دین کے نام پہ باقی علوم بھی تم اگر سیکھ لو، رب العالمین کی توحید کا تمہیں علم نہیں تو کسی علم کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے دنیاوی علوم میں تم ماہر بن جاؤ اور باقی دین کے نام پر فقہی علوم کہ تم بڑے سرخیل بن جاؤ، لیکن رب العالمین کی توحید کا علم نہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یعنی لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہونا چاہیے. علم کیا ہے؟ اس کے تقاضے. زبان سے پڑھنا ایک الگ معاملہ ہے. لا الہ الا اللہ زبان سے انسان پڑھتا رہے، لیکن اس کے تقاضوں کا علم نہ ہو تو خالی زبان سے پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں. یعنی لفظ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب تم پڑھتے ہو تمہارے اوپر کیا پابندیاں لگ جاتی ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا. یعنی پھر تم نے عملی طور پہ بھی عبادت کا حق کسی اور ذات میں تقسیم نہیں کرنا ہے. مشکل میں پکارنا، مالی عبادات، نظر و نیاز وغیرہ کے معاملات، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، پکارنا، مدد طلب کرنا، صرف اللہ رب العالمین سے یہ سب عبادات. کلمہ پڑھتے ہو اور فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے ہو تو تمہیں علم ابھی تک نہیں. خالی زبان سے پڑھتے ہو لیکن تمہیں اس کا علم نہیں. اسی لیے خوشخبری بھی نبی علیہ السلام نے جو سنائی، جو فوت ہوا کلمہ توحید پر اس پر جنت واجب ہے. وہاں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے یہی الفاظ: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جو اس حال میں فوت ہو جائے اس کا خاتمہ اس حال پر کہ وہ جانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اس کے علم میں تقاضے ہیں کلمہ توحید کے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرتا ہوا مر جاتا ہے. فرمایا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، واجب ہوگا اس کے اوپر جنت. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آپ بھی استغفار کرتے ہیں. استغفار گناہوں سے معافی طلب کرنا خود ایک عبادت، یہ بھی دعا کی ایک قسم.
ہستی کو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے جو گناہوں سے معصوم تھی، گناہوں سے پاک تھی، مبرہ تھی، امام المتقین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی استغفار ایک عبادت ہے، بذات ہی علیحدہ مستقل ایک عبادت ہے، اور تمام دعاؤں کی اصل ہے استغفار، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دی، آپ گناہوں سے معصوم تھے، پاک، اور آپ اپنے اہل ایمان مومن مرد اور مومن خواتین، آپ کے صحابی صحابیات، آپ ان کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ منزلت اللہ کے ہاں، ان کی قدر، مرد صحابہ خواتین صحابیات، اللہ نے اپنے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں استغفار کرتے رہیں اپنے رب سے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور تمہاری زندگی، تمہارا خاتمہ، ہر ایک آدمی کا مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ اللہ جان چکا ہے، اللہ کے علم میں۔ تم نے محنت کرنی ہے کامیابی کے حصول کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور گناہوں کی بخشش ایک بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑا بلکہ آخری مقصد ہے جو کہ ایک مومن کو حاصل ہو جاتا ہے۔ گناہ ایک مٹی اور پلیدگی کی صورت میں انسان کے باطن کو خراب کرتے رہتے ہیں، جس طرح غلاظت ہوتی ہے، پلیدگی ہوتی ہے۔ انسان جب جب گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ اس کے اندر کو، باطن کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ استغفار بندہ اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنی میل کچیل اتارنے کی دعا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کی جو میل کچیل میرے باطن پر چڑھ چکی ہے، جس سے میرا دل کالا ہو چکا ہے، اس دل کو صاف کر۔ یہ مفہوم ہے استغفار۔ اسی لیے یہ دعاؤں میں سب سے پہلے استغفار کی دعا ہے۔ باقی نیکیاں کرنے سے پہلے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، فرائض کے بعد مزید نیکیاں جب ہی انسان کے لیے بابرکت ثابت ہوتی ہے، پہلے جب انسان استغفار کرے۔ جب کپڑے کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پہلے اس میں لگی ہوئی غلاظتیں دور کی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو پانی میں دھویا جاتا ہے۔ جب بھی برتن میں نیا پانی، صاف شفاف پانی ڈالا جاتا ہے، پہلے پرانے پانی کا جو کچرا آخری تلوے میں بچ جاتا ہے اسے ہم گراتے ہیں، صاف کرتے ہیں پہلے برتن کو، صاف کرنے کے بعد پھر تازہ پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں، فریش پانی ڈالتا ہے، صاف شفاف پانی بن جاتا ہے۔ ہر عبادت، ہر عمل، اللہ کی قربت، اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ گناہوں کی معافی ہے، وہ استغفار۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت قریب، اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ آتا رہے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی عطا فرمائے کہ ہم کھل کر رب العالمین کو راضی کر سکیں۔ یہ استغفار کا بھی مہینہ ہے، جنت کے حاصل کرنے کا یہی موقع ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس میں اکثر جب یہ مہینہ آتا ہے ہم ممبروں سے، محراب سے یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو بد دعا فرمائی، اپنے ممبر کے تینوں زینوں پر چڑھے، آمین کے الفاظ کہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے بتایا، یہ جامع ترمذی کی معروف حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ جبریل امین نے اللہ کی طرف آئے اور بد دعا کی 3 قسم کے جگہوں پر، میں نے بھی آمین کہہ کے اس بد دعا پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی کہ واقعتاً ان پر پھٹکار، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کر سکا،
جو اصل مقصد ہے، پورا جو نچوڑ ہے، لب لباب ہے گناہوں کی بخشش۔ جنت کا حصول بھی اسی میں ہے، جہنم سے نجات بھی اسی میں ہے، قبر کے عذابوں سے نجات بھی اسی میں ہے، دنیاوی پریشانیوں سے نجات بھی مغفرت میں ہے۔ تمہارا سکون، تمہارا اطمینان، یہ ساری چیزیں مضمر ہیں، ان سب چیزوں کا راز اسی چیز میں ہے، استغفار، گناہ سے۔ یعنی یہ رمضان کا اصل مقصد ہے گناہوں کی معافی۔ تو وہ بد نصیب ٹھہرا جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، گناہوں کا جو پرانا سلسلہ تھا وہ چلتا ہی رہا۔ دوسرا وہ آدمی جس کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ نبی علیہ السلام پر درود یا سلامتی کے الفاظ نہ، اس پر بھی پھٹکار ہے، وہ بدبخت ترین آدمی اللہ کی طرف سے اس پر لعنتیں برستی ہے۔ نبی علیہ السلام پر درود اور سلامتی پڑھتے رہنا ذکر و اذکار میں سے یہ ایک بنیادی وظیفہ ہے۔ جس طرح اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اسی طرح ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا یہ بھی بہترین ذکر ہے۔ اور اہل ایمان کی علامت ہر مجلس میں، ہر محفل میں جہاں بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنے یا نام لینے والا لے، نبی علیہ السلام پر درود و سلامتی پڑھے۔ تیسرا وہ آدمی جس کی زندگی میں والدین موجود تھے، سمجھدار ہوا، بالغ ہوا، والدین دونوں یا ایک حیات تھے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ والدین اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے جن کی خدمت کر کے ایک انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت نہیں، ہر وہ چیز رب العالمین کی نعمت ہے جو انسان کو رب کے قریب کر دے، وہ چیز اللہ کی نعمت ہے۔ یہ عبادات، یہ قرآن، فرائض، نیکیاں، نیکیوں کی توفیق ملنا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جو انسان کو رب کے قریب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جنت جانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی پر بھی پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے، جبرائیل امین فرشتوں کی طرف سے، اور نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ والدین کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کی ضرورتوں سے منہ موڑ دیا، ان کی پریشانیوں سے غافل رہا، نہ پوچھا، نہ ان کے قریب بیٹھا، نہ ان سے وہ حسن سلوک کیا بڑھاپے میں جس حسن سلوک کی انہیں ضرورت تھی۔ فرمایا یہ بھی بدبخت۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور استغفار بنیادی دو اہم چیزیں ہیں۔ اس کے متعلق اگر آج ہم کچھ تفصیلی گفتگو کریں تو ایک عظیم تابعی، ایک عظیم شخصیت، اللہ کے نیک اور صالح بندے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی تعریف کی، وہ ایک ہستی گزری ہے جس کے متعلق آج کے خطبے میں ہم تعارف کروا دیں۔ سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی۔ ہم ہر مسلمان، ہم میں سے ہر ایک ان کا نام سنتا رہتا ہے، ذہن میں یہی بات آتی ہے اللہ کا ایک نیک بندہ، بزرگ اور ولی اللہ ایک انسان تھا۔ واقعتاً اللہ کا نیک اور بزرگ ولی اللہ تابعین میں سے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی تعریف کی، وجوہات دو بڑی باتیں آتی ہیں، والدہ کے ساتھ نیک سلوک اور پھر دوسرا اہم معاملہ استغفار جو ان کے متعلق واقعات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا یاتیکم علیکم زمان، فرمایا کہ وقت آئے گا میری وفات کے بعد، وقت آئے گا یمن سے تمہارے مرکز یعنی مدینہ میں، اس شہر میں لوگ وفود اور قافلوں کی صورت میں تمہارے ذمہ داران اور تمہارے ویر سے ملاقات کرنے آئے، یعنی خلیفۃ المسلمین سے۔ فرمایا ان میں ایک آدمی ہوگا اویس بن عامر اس کا نام، قرن اس کا قبیلہ ہے، وہ جب آ جائے تم میں سے جس کی بھی ملاقات ہو
وہ اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو مستجاب الدعوات، ان کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، رب کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے، ان کی عبادات ایسی ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، رب کا بھی حق حقوق مانتے ہیں اللہ کے، اور لوگوں کے حقوق بھی مکمل کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے مستجاب الدعوات، دعائیں جن کی قبول ہوتی ہیں، اللہ انہیں وہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے، اگر رب پر قسم اٹھا لے کسی معاملے کے، اللہ کی قسم اللہ ایسا کرے گا، اللہ اس کے قسم کی لاج رکھتے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر اپنے اس بندے کی قسم پوری کرے گا۔ یہ اس بندے کا اللہ کے مقام ہے، وہ اویس قر قبیلے کا۔ جب تمہاری ملاقات ہو، کیونکہ مستجاب الدعوات ہے، تو اس سے اپنے گناہ کی بخشش کا سوال کرو۔ یعنی مستجاب الدعوات اگر آپ کو پتہ چلے، اللہ کی طرف سے ندا آ جائے کہ تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے، موقع ہے، تو آپ کیا دعا مانگو گے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ آئے کوئی دنیاوی پریشانی، بڑے سے بڑا مسئلہ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کاروباری معاملہ، گھر نہیں ہے، گھر کا معاملہ، اولاد کی بیماری کا معاملہ، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار میں مندہ ہے، مقروض ہوتے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ دنیاوی معاملات ہمیں گھیر لیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اسے دعا کروانی اپنے گناہوں کی بخشش۔ طلب دنیا کا معاملہ نہیں، استغفار۔ نہ صرف آخرت ملتی ہے جس کے گناہ بخش دیے جائے، اللہ رب العالمین اس کی دنیا میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، جب انسان کے گناہ معاف ہو جائے، اس کا اندر کھل جائے، صاف ہو جائے، اللہ اس کو دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے، اور تھوڑی سی محنت میں بھی اللہ اس کو خوب برکتیں عطا کرتا ہے، اس کی اولاد میں بھی اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، نیک اور صالح اولاد، دین کے خدمتگار، علماء، حفاظ، دین کے سپاہی، مجاہد بن جاتے ہیں۔ یہ سب استغفار کی برکت ہے۔ تو استغفار اصل چیز ہے۔ فرمایا تمہاری ملاقات ہو تو استغفار کرو۔ یہ پیشن کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکمل ہوئی تفصیلی واقعہ، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفے، یمن سے جب مختلف قافلے آتے تھے، آپ اکثر پوچھتے رہتے تھے افیکم اویس بن عامر، تو جواب ملتا کہ نہیں، ہمارے اس قافلے میں کوئی اویس نہیں، آتے رہتے قافلے، وفود کی صورت میں آتے رہتے، واپس چلے جاتے۔ بالآخر یمن سے ایک قافلہ آیا، پوچھا، جس طرح پوچھتے رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں اتنا یقین تھا، اعتماد تھا، ایمان تھا کہ یہ ضرور پیشن بھی پوری ہوگی، اویس آئے گا یمن سے۔ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے ابصھا بر امھا، اور ابھی یمن سے سفر کر کے میرے پاس اس لیے وہ نہیں آ سکا کہ وہ ماں کی خدمت میں مشغول، اس کی والدہ کی طبیعت درست نہیں، اسے وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا بڑا شرف نبی علیہ السلام کا صحابی بن، کتنا بڑا شرف۔ خوش نصیب لوگ گزرے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ گزرے ہیں، اللہ نے جن کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا، پیغمبروں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں انسانوں سے سب سے افضل ترین ہستی، نبیوں کی امامت کروانے والے، نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت جن خوش نصیب انسانوں کو ملی، بڑے خوش نصیب انسان۔ اسی لیے ان سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے شرط کہ وہ صحبت اللہ نے جن کو چنا، اس وقت میں ان کو پیدا کیا، ایمان کی توفیق دی، قربانیاں دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بھی آپ کے پڑوسی بنے،
اب ہمارے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنا اور ان کی محبت ہی ہمارے لیے صرف ہے یہ نعمت، کیونکہ یہ خوشخبری، یہ ایک امید کی کرن بھی نبی علیہ السلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ المرء مع من احب، تم ان کے ساتھ اگر نہیں مل سکے، تمہاری پیدائش کا وقت قرب قیامت ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں خوش نصیب صحابہ آئے گزر گئے، اب جن کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جنت میں بھی ان کے پڑوسی بن جاؤ۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اہل سنت والجماعت کے لیے، اہل حق کے لیے، ان عظیم ہستیوں سے بہت اویس قرنی اس شرف سے محروم رہے والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اتنا بڑا شرف کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر صرف ایک مرتبہ دیدار ہونا، نظر پڑنا، وہ صحابی بن جاتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوری امت سے افضل ترین قرار دیا۔ اس شرف سے وہ محروم ہے والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر یہ وحی اتاری۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، اللہ کا حکم، قرآن بھی وحی ہے، احادیث بھی وحی ہے۔ فرمایا تم سے ملاقات ہو، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکا۔ اب اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ کیوں بنا؟ مستجاب الدعوات کیوں بنے؟ وہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے۔ یہ وجہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین معاملات، اچھے اخلاق سے، خندہ پیشانی سے، آجزی کے ساتھ پیش آنا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، والدین کے سامنے بچہ بن کے ہی بیٹھ جائے، بچہ بن کے ہی پیش ہو۔ یہ نہیں کہ اب میں بڑا سیٹھ بن گیا، میرے ماتحت میری دکان پر، شو روم پر اتنے ملازمین ہیں، بوڑھے والدین کے اوپر جا کے میں اسی طرح حکم چلاؤں، وہ تمہارا حکم تمہارے شو روم پہ تو چلے گا، والدین کے سامنے نہیں چلے گا۔ جٹ ہیں، گوار ہیں، سادے ہیں، لا علم ہے، دنیا میں علم نہیں، لیکن تمہارے والدین، ان کے سامنے تم نے بچہ بن کے بیٹھنا ہے، نوکر ملازم بن کے بیٹھنا ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ غار میں جو 3 آدمی پھنس گئے تھے، تفصیلی خطبہ اس پر ہم کچھ ہفتے قبل سنا چکے ہیں۔ اپنا عمل پیش کیا کہ غار کے منہ میں، پہاڑ کے اندر غار کے اس منہ میں جو پتھر چٹان آ کے رک گئی تھی، راستہ بند ہو گیا تھا، تینوں نے اپنی اپنی یہ نیکیاں پیش کی۔ ایک نیکی یہ کی جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی۔ جو آدمی مستجاب الدعوات، اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے، جو والدین کے ساتھ اس انداز میں پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہی اویس قرنی کی وجہ مستجاب الدعوات کہ قسم بھی اٹھا دے اللہ اس کی قسم کی لاج بھی رکھتا ہے، وہ اویس ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں پریشان ہیں، معاملات میں بے شمار قسم کی پریشانیاں ہیں، سکون نہیں، آرام کے لیے بھی نیند کی گولیاں کھا کے پھر سوتے ہیں۔ باقی معاملات میں جتنی پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے جو 2 نعمتیں والدین کی صورت میں یا ان میں سے کسی ایک کی صورت میں جو عطا کی ہیں، ان کی خدمت کر کے ہم رب کو راضی نہ کر سکے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت، فرمایا رب تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہ ہو جائے۔ جب تک تمہارے والدین ناراض ہیں، رب بھی تم سے ناراض رہے۔ حج کر کے آ جاؤ، عمرے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، مال اللہ کے راستے میں لٹاتے رہو، بڑی بڑی عبادات ساری رات قیام میں گزار دو، تمہاری والدہ تم سے ناراض ہے، تمہارے رویے سلوک کی وجہ سے والد تم سے ناراض ہے، رب تم سے راضی نہیں ہوگا، رب بھی تم پر ناراض ہوگا۔ یہ رب کی رضا کے حصول کی شرط ہے، والدین کو راضی کرنا، یعنی اللہ کی رضا، والدین کی رضا۔ کیا اللہ کی رضا، خوشنودی کوئی کم چیز ہے؟ حتیٰ کہ جنت میں جب اہل جنت جا چکے، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ پوچھے گا کیا میں تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کروں؟ اہل جنت کہیں گے اللہ، جنت کی یہ بادشاہت، ہمارے تصور میں جو بادشاہت نہیں تھی، جو نعمت نہیں تھی،
وہ ساری نعمتیں اللہ تم نے ہمیں عطا کر. کیا اب ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ فرمایا ہاں، میرا تم تمام اہل جنت کے لیے اعلان ہے، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، کبھی تم پر ناراض نہیں. اس پر جنت کے چہروں پر خوشی اور خوشی سے ان کے چہرے چمک اٹھے. اتنا سرور مجھے ملے گا کہ ہمارا رب ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. ہمارے لیے سب کچھ حلال ہے اس جنت میں، ہم جو چاہیں کرتے رہے، جس چاہے چیز کی خواہش کریں، پوری بھی ہوگی، اس میں گناہ بھی نہیں. اللہ نے بھی فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. قرآن میں اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز. اتنی بڑی چیز جو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ یہاں دنیا میں مل رہی. کیسے؟ والدین کو راضی کرو، اپنی والدہ کو راضی کرو، اپنے والد کو راضی کرو. حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک اور تصنیف الادب المفرد، جو کہ معروف اصل کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے علاوہ بھی تصانیف. الادب المفرد کے اندر حدیث ہے، ایک آدمی نوجوان اپنے والدین کی شکایت لے کر آتا ہے اور اس کی تفصیل میں واقعتاً یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ والد اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس کے باوجود آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر والدک، تم نے اس کی زیادتی کے باوجود اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے. حتیٰ کہ دونوں والدین کے بارے میں فرمایا وہ تمہارے ساتھ اچھے سلوک رکھنے کا حق رکھتے ہیں، وَإِن ظَلَمَاكَ، چاہے وہ تم پر ظلم کر رہے ہیں. تو بات ہی ختم. اکثر نوجوان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہے، میرے فلاں بھائی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، میری بہن کے ساتھ میرے والدین یہ معاملہ کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہے. اللہ کے بندے، کیا نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی؟ یہ رد عمل تم نے نہیں کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، نہیں کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وَإِن ظَلَمَاكَ، چاہے وہ تیرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تیرا حسن سلوک والدین کے ساتھ اسی طرح چلتا رہا. جامع ترمذی کی معروف روایت، ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا گناہ، مجھے کوئی کفارہ بتائیے، دنیا میں مرنے سے پہلے میرا گناہ مجھ سے معاف ہو جائے. اور یہی انسان کی معراج ہے، وفات کے وقت انسان کے گناہ انسان سے معاف ہو جائے. استغفار کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، انسان کے گناہ معاف. نبی علیہ السلام نے پوچھا احی الوالدہ، تیرے والدین حیات ہیں، تیرے والد یا تیری والدہ؟ کہنے لگا دونوں فوت ہو چکے. یہ اس شرط سے معلوم ہو چکا. اس سوال کے اندر کیا ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ تجھ سے ہو چکا ہے، استغفار تو کرو گے لیکن اللہ کو جلدی راضی کرنا ہے. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. کہا نہیں میرے والدین نہیں، والدہ نہیں، دونوں کو. پھر فرمایا کہ تیری خالہ ہے؟ جی ہاں خالہ. فرمایا کہ اپنی خالہ کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کرو، یہ تمہاری والدہ کی بہن کے ساتھ. والدہ کے بعد حسن سلوک کا حق تمہاری خالہ کا ہے، والدہ کی بہن کا ہے. اللہ شاید تمہارے گناہ معاف کرے. یہ خالہ کا حق بھی والدہ کی وجہ سے ہی بنتا ہے، وہ والدہ کی بہن. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر، سورہ بقرہ میں، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، آپ پڑھیں اپنی توحید کے ساتھ جو حقوق اللہ میں سب سے پہلا توحید، اللہ کے حقوقات کے فرائض بھی ہے، اللہ کی شرعی حدود بھی ہے، کفارات ہے، سب اللہ کے حقوق. سب سے بنیادی اللہ کا حق رب العالمین کی توحید. اور انسانوں میں صلہ رحمی میں سب سے پہلے انسان پر والدین کا حق. اللہ نے دونوں حقوق کو ملا دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ پختہ فیصلہ کر دیا ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، رب کی توحید کو سمجھنا ہے، اکیلے اس کی عبادت کرنا ہے. اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہارے والدین کے ساتھ، والد اور والدہ. بعض مقامات میں صحیح بخاری کی حدیث، والد کے مقابلے میں والدہ کے ساتھ زیادہ نرمی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ
خاتون ہیں، صنف نازک ہیں، دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے، کمزور دل کی ہوتی ہے خواتین، والدہ کے حقوق ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ والد مرد ہوتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کے بھی اپنا حق زبردستی لے سکتا ہے، وہ ڈانٹتا بھی ہے اور زبردستی اپنے کام بھی لیتا ہے۔ والدہ ایسی نہیں ہے، والدہ ایک دفعہ کہے گی خاموش ہو جائے، حتیٰ کہ بیمار بھی پڑی رہے گی، اپنے بیٹے کو تکلیف نہ دینے کے لیے اظہار بھی نہیں کرتی۔ میں اپنے بچے کو تکلیف دوں، میری وجہ سے مجھے لے کے جائے اپنے کام کاج چھوڑ کے، خود پوچھنا پڑتا ہے۔ آیا پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا بر امک، سب سے زیادہ تیری والدہ کا۔ اس کے بعد فرمایا پھر بھی والدہ، تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا پھر بھی والدہ، 3 مرتبہ والدہ کا نام۔ اس کے بعد فرمایا ابا، چوتھے نمبر فرمایا تمہارے والد، کہ جب زبان سے غصے میں بھی اگر بد دعا نکل جائے، والدہ کی بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جبید کا واقعہ ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جن کی دعائیں بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، بد دعائیں بھی اللہ رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے۔ والدین سمجھدار کبھی بھی چاہے اولاد کا رویہ کتنا ہی ناروا ہو، بد سلوکی ہو، بد اخلاق ہو، وہ زبان سے بد دعائیں نہیں دیتے اکثر سمجھدار، لیکن اللہ رب العالمین کے دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ اولاد کی بد سلوکی، بد اخلاقی کی وجہ سے، غفلت اور بے دھیانی کی وجہ سے دل میں اگر آہ بھی آ جائے، دل میں آہیں اگر بڑھنے لگے، وہ پیدا ہونے لگے آہ، اللہ اس آہ کو بھی آسمانوں پر قبول کرتے ہیں۔ بھلے زبان سے بد دعا نہ کرے، تو ہمیں بچنا چاہیے کہیں زبان سے ان کی بد دعا نہیں سنی، دلوں میں ان کا کوئی تکلیف اور رنجش، کوئی کسر باقی رہ گئی ہے، اس کی بھی تکمیل کریں۔ کہیں ان کی آہیں رب العالمین کے عرش پر پہنچ کر ہماری ساری زندگی برباد ہو۔ یہ اویس قرنی جس کی اتنی فضیلت آپ سن رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا اس سے دعا کروانا، اپنے گناہوں کی معافی کی، کیا مقام ہوگا؟ حالانکہ صحیح قول کے مطابق وہ تابعی صحبت کا شرط نہیں مل سکا، تابعی وہ جس ایمان کی حالت میں صحابی سے بڑھا، سب سے افضل طبقہ اس امت کا جو وہ دور تھا جس میں نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ، اس کے بعد بہترین دور صحابہ تابعین۔ اپنے صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے معافی کی دعا کی گزارش کرنا، وہ ہمیں اس طرح نبی علیہ السلام نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، امت تک پہنچائیں آپ کی امانت۔ صحابہ نے امانت پہنچائی۔ آج اتنا وقت گزر چکا ہے، وہ حدیث محفوظ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ خاتم النبوت کی علامت ہے، صداقت ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی شریعت کو کس طرح محفوظ رکھا ہے، قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اللہ نے اس شریعت کو اس قدر محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا علیہ السلام کو ملنا سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ بد سلوک، یہاں بھی وہی بات ہے، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بد سلوکی، بد اخلاقی، تیز روش، ترس انداز، اور ان کے سامنے اس انداز میں چڑھک کر کے پیش آنا۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث قیامت کی علامات میں سے یہ نشانی بیان کی ہے، فرمایا بیٹیاں ہوں گی اپنی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی، بیٹیاں ہوں گی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی، والدہ نوکرانی ہے اور یہ رانیاں ملکہ ہے، جس طرح ایک ملکہ اپنی نوکرانی کے ساتھ سلوک کرتی ہے، بیٹیاں اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک۔ بڑی بدبخت وہ اولاد، بڑی بدبخت وہ بیٹیاں، ساری اولاد جو والدہ کے ساتھ یہ سلوک فرمائے قیامت کی علامت۔ اور یہ سب سے بڑا گناہ آپ نے سنا شرک کے بعد۔ اس کے بعد تیسرا گناہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا کسی دنیاوی معاملے میں، معلوم بھی ہے یہ حق میرا نہیں، یا آپ نے کسی رشتہ دار دوست کو جھوٹا حق ناجائز چیز دلانے کے لیے قسم اٹھا دینا، فرمایا وہ سب سے بڑا گناہ۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے رہتے، بالآخر وہ قافلہ آئے، بتایا گیا یہ اویس بن عامر قبیلہ قرن کے، نشانی بتائی، فرمایا اویس کہنے لگا ہم سادہ لباس، سادہ انداز، جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں نشانی بتائی تھی، آپ کے جسم پہ برس کوڑ کی بیماری، پھر وہ بیماری درست ہو جائے گی، سوائے ایک درہم کے برابر ایک جو سکہ ہوتا ہے، اتنا نشان باقی رہے۔ فرمایا ہاں مجھے بیماری تھی، جسم سارا سفید ہو چکا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری بیماری مجھ سے ہٹا دی، صرف ایک درہم کے برابر نشانی پوری۔ کہا کہ تم اویس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں ہمیں یہ خبر دی، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آپ یمن سے مدینہ نہیں آ سکتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ گناہوں کی استغفار کی دعا آپ سے کروائیں۔ وَلِيَ فَاسْتَغْفِرْ، عمر کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اویس دعا کر، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، عمر کے گناہ معاف۔ گناہوں کی بخشش آپ نے تمہید میں سنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اور پھر استغفار، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی نوید خوشخبری سن چکے، اس کے باوجود گناہوں کی بخشش کی تڑپ اور یہ جان۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، نبی علیہ السلام کے بعد امت کے افضل ترین انسان، آج اس امت کے افضل ترین انسان کے متعلق بھی کوئی بھی بدبخت کھڑا ہوتا ہے جاہل، نہ قرآن کا علم، نہ احادیث کا علم، نہ عبادات کا علم، نہ رب العالمین کی توحید کا علم، نہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا علم، اور صحابہ پر تبرہ شروع کر دیتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹے اور گندے الزامات لگانا شروع کر دیتے، وہ خود جو جس کے باطن میں گندگی ہوگی، زبان سے وہی گندگی اور غلاظت باہر نکلے۔ افضل ترین انسان نبی علیہ السلام کے پاس آتے، مجھے کوئی خاص دعا بتائے، کیا اہم خاص چیز ہوگی، میں نماز میں اللہ سے وہ دعا کروں، خصوصی دعا بتائے، جو دعا بتائے کہ ہم سب کو الحمدللہ یاد ہے، ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ اے ابو بکر، سب سے جو پیاری دعا ہے وہ استغفار، بندہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے خصوصی تحفہ دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم پوری امت کے لیے پڑھنے، گناہوں کی معافی ہے اس میں، گناہوں کی معافی جسے کہا گیا ابو بکر، فرمایا جنت کے 8 دروازے وہ خوش نصیب چند لوگ ہوں گے میری امت میں سے جو 8 دروازوں میں جن کو بلایا جائے گا، ابو بکر تم انہی میں سے، انہیں بھی جو دعا توبے میں دی گئی، گناہوں کی بخشش اور استغفار، اتنا اہم معاملہ ہے استغفار۔ جتنی عبادات آپ دیکھیں اس کو یہی استغفار یاد، ان کا مقصد یہی، 500 نمازیں پڑھو کیا فضیلت ہے، تمہارے گناہ دھلتے رہیں گے، رمضان مبارک کے کیا فضیلتیں ہیں، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تراویح کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، لیلۃ القدر کی جو جستجو کر دو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، کتنے ذکر و اذکار ہیں، وہ لسٹ الگ ہے کہ جن کے ادا کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پوری نماز ہماری استغفار، ابتدا ہم کرتے ہیں، انتہا کرتے ہیں، سجدوں میں رکوع میں اللہ سے گناہوں کی معافی تو مانگتے ہیں، حتیٰ کہ حج جیسا سفر بھی وہاں بھی اللہ نے جن دعاؤں کا ذکر کیا ہے بنیادی دعا یہی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ حج کے موقع پر عرفہ کے جب تم عرفہ جا کے پلٹنے لگو تو جو دعا اللہ نے قرآن میں بتائی، باقی دعائیں تو کرنی ہے، حاجیوں کو بھی فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے گناہوں کی معافی ہوئے حاجی، یہ استغفار۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے من تعار من اللیل، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود، رات کو اگر اچانک آنکھ کھل جائے، اٹھنے کا پروگرام نہیں تھا، یہ کلمات پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ فرمایا یہ کلمات پڑھنے کے بعد جو دعا کرو گے سوتے ہوئے لیٹے ہوئے اسی حالت میں، اللہ تمہاری دعا پوری کرے،
لیکن حکم ایک دعا کا تعین کیا، فاغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف۔ یہ دعا تو ضرور کرنی، اس کے بعد باقی دعائیں کرو کہ اللہ قبول کرے گا۔ فرمایا عمر بن خطاب نے میرے لیے گناہوں کی معافی۔ پھر جب واپس جانے لگے اویس کرنی، کہاں کس طرف واپسی؟ کہنے لگے کوفہ کی طرف روانگی ہے۔ عمر بن خطاب امیر المومنین نے کہا کہ میں کوفہ کے اپنے عامل گورنر کو کہوں وہ آپ کا خیال رکھے، خصوصی آپ کی ضروریات پوری کرتا رہے۔ فرمایا نہیں امیر المومنین، احب ان اکون من فقراء الناس، میں چاہتا ہوں فقراء اور غریب لوگ جو سادگی میں زندگی گزارتے ہیں، چھپے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی گزارنا، یہ شہرت اور لوگوں کے طرف سے خصوصی ملنے والا پروٹوکول مجھے نہیں چاہیے۔ بہت ٹکرا ہے، میں عام انسان بن کے کوفے جاؤں، کسی کو آپ سفارش میری نہ کریں۔ یہ اویس کرتے عاجزی، تواضع، چلے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یمن سے پھر اگلے سال حج کے موقع پر پھر قافلے آتے ہیں۔ قرن قبیلے کا ایک سردار ہے، اویس قرنی کے قبیلے کا سردار۔ عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ اویس قرنی کے بارے میں بتاؤ، اس قرن قبیلے کے بڑے کو بھی اس فضیلت کا پتہ ہے، قبیلے کا سردار حج کرنے آیا ہے۔ عمر بن خطاب کو نے کہا کہ اویس میں انتہائی سادہ گھر جھوپڑے کی طرح ہے، قلیل المتاع، چند ضروریات کی سامان ہے، مشکل سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، سادگی میں سے وقت گزار رہا ہے، غریب لوگوں میں اس کا شمار ہے۔ کہا امیر المومنین نے اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی یہ فضیلت بیان کی، اس کے علم میں بھی نہیں۔ حج کرنے مدینے سے مکہ کی طرف روانگی ہے، پہنچتا ہے مکہ المکرمہ، حج کرتا ہے، واپس یمن آتا ہے، پوچھتا ہے، ڈھونڈتا، وہاں اس جھوپڑے پر آتا ہے اویس کے پاس۔ صحیح مسلم کی حدیث پورا قصہ یہ موجود، کہتا ہے اویس میرے لیے گناہوں کی معافی مانگ۔ اویس کرنی کہتے لعلک لقیت امیر المومنین، آپ حج میں گئے تھے مدینہ میں امیر المومنین سے مل کے آئے؟ کہا کہ یعنی کہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ پیشن گوئی نبی علیہ السلام علیہ کو بتا دی۔ ہاں میں نے حدیث کو سنی، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی آپ کے متعلق، آپ میرے لیے گناہوں کی معافی۔ اویس کرنی کہتے ہیں اللہ کے بندے اتنا نیک سفر ابھی آپ تازہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، آپ میرے لیے گناہوں کی معافی، میں آپ کے لیے گناہوں کی معافی؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے آپ کے لیے، آپ میرے لیے استغفار۔ ان کے لیے پھر استغفار کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ قرن قبیلے یمن کے لوگوں کو اویس کرنی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جب لوگ ہو گیا کثرت سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت خیر القرون میں بھی جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابھی ایک اللہ کا نیک ولی اور بندہ موجود ہے جس کی دعاؤں سے ہم اپنی گناہ معاف کروا سکتے ہیں، سب کو کیسے فکر لاحق ہوئی، سب اویس کرنی کے اس سادے سے گھر جھوپڑے کے پاس آتے ہیں، گناہوں کی معافی کی طلب کرنے کے لیے لائنیں اور قطاریں لگی ہوئی۔ اس خیر القرون یہ استغفار، گناہوں کی معافی، یہ گناہ ہی ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ گناہ ہی ہے جو ہمیں بے چین کر دیتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، بے برکتی آ جاتی ہے ہمارے معاملات میں، ہر طرح کی پریشانیوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ گناہ ہی تو ہے، ہر مرحلے پر آڑے آ جاتے ہیں۔ گناہ نہ کریں، ہو جائیں استغفار کریں۔ اویس قرنی دیکھتے ہیں جب لوگوں میں اتنا رش، لوگوں کی طرف سے اتنا رش لگنے لگا، کہیں میرے اندر شہرت اور تکبر بڑائی نہ آ جائے، یمن چھوڑ کے کسی ویران علاقے کی طرف غائب ہو جاتے ہیں۔ فَتَوَلَّى إِلَىٰ وَجْهِهِ، لوگوں نے تلاش کیا، پھر ملتے ہیں، کہیں میں لوگوں کے اندر اس طرح مشہور ہونے لگا، کہیں میرے اندر وہ بڑائی نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، اپنا وہ سادہ گھر بھی چھوڑ کے چلے جاتے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ والدہ بھی ابھی فوت ہو چکی تھی، اکیلے تھے۔ یہ اویس قرنی کے متعلق جو صحیح سند ہے، صحیح مسلم کی، اس کے حوالے سے آپ نے کچھ گزارشات سنی، ہم اپنی اصلاح کرنے والدین کے ساتھ، بالخصوص والدہ ماجدہ کے ساتھ، ایک اولاد کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا اچھا سلوک، شادی اپنی اولاد کی بھلے شادی ہو جائے، اپنی وہ بیوی والا ہے بیٹا یا بیٹی کا شوہر، ان کی اولاد ہے، وہ اپنی جگہ کے حقوق، والدین حقوق اپنی جگہ، اور پھر استغفار کی اہمیت، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں
اویس قرنی کے واقعے سے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جن کا یہ مقام ہے۔ خیر القرون میں آپ کو ایسا کہیں نہیں ملتا، اتنے بزرگ ولی اللہ گزرے ہیں، ان کو پھر پکارتے ہوں، ان کے قبر یا مدار پر عرس اور میلے لگتے ہوں، ان کی غوث اعظم کہا گیا، ان داتا کہا گیا، وفات کے بعد لوگ ان پر جاتے ہو حاجت روائی کے لیے۔ خیر القرون جو اچھا زمانہ گزرا اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملی، اب تمہیں کیا اس دور میں ملے گی، ہر جگہ جگہ مدار قبر مقبرہ آپ کو ملے گا، لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے بال بچوں سمیت اپنی حاجتیں مانگے۔ یہ شرک جو اب پھیل چکا ہے، خیر القرون میں یہ چیز نہیں تھی۔ بزرگ تو تھے، صحابہ کرام سے بڑھ کر بزرگ بڑا کون ہوگا؟ آخری بات یہی تو اہل توحید کہتے ہیں، اللہ کے بندو تم نے ان بزرگوں کو غوث اعظم کسی کا نام دے دیا، داتا نام دے دیا، گنج بخش، اگر یہ نام تقسیم ہونے کا حق اللہ رکھتا اگر بالفرض تو سب سے پہلے حقدار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سب سے بڑے بزرگ تو وہ تھے، اولیاء امت تو وہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ عقیدہ نہیں، حالانکہ ان عقیدہ ان کے بارے میں رکھے وہ بھی حرام ہے، لیکن بعد میں آنے والے بزرگوں کو اس کے متعلق اس طرح غلو کرنا یہ علامت ہے کہ یہ سارا صوفیت کا نظام، خانقاہی نظام، مزارات ان کے اوپر جانا، چادریں چڑھانا، نظر و نیاز کرنا اور ان سے حاجت روائی کے لیے پہنچنا سارا شرک ہے، شیطانی جال ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے، شرک اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلینا الا البلاغ۔